السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، ہماری زبان سے نکلنے والی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، جس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ؟ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ اس کے رسول سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ان کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کے ساتھ ذکر کرنا جس چیز کا ذکر کرنا تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہو، یعنی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں ان کی برائی بیان کرنا۔ صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو تو یہی چیز غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہ پائی جاتی ہو اور تم بیان کر رہے ہو تو تم اس کے اوپر بہت بڑا بہتان لگا رہے ہو، بہت بڑا الزام لگا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت اس کی مردہ حالت میں کھائے؟ بس تم لوگ اپنے بھائی کا گوشت اس کی مردہ حالت میں کھانا ناپسند کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقل لحم اخیہ فی الدنیا قرب له یوم القیامت، کہ جو شخص اپنے بھائی کا گوشت دنیا میں زندہ حالت میں کھاتا ہے، اس کے جیتے جی کھاتا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے بھائی کو مردہ حالت میں اس کے سامنے پیش کر دے گا اور کہے گا، لو اپنے بھائی کا گوشت مردہ حالت میں کھاؤ جیسا کہ تم نے دنیا میں جیتے جی اس کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ شخص کھائے گا، چیخے گا، چلائے گا اور انتہائی بے شکل ہو جائے گا، انتہائی بد شکل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، کہ اے لوگوں کی جماعت، جو لوگ زبان سے اسلام لائے، جو لوگ زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، بس تم لوگ مسلمانوں کی برائی مت بیان کیا کرو، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو،
اور نہ ہی مسلمان بھائیوں کی برائیوں کے پیچھے پڑا کرو اور نہ ہی ان کے عیبوں کو تلاشو۔ جو شخص کسی کی برائی کا پیچھا کرے گا، کسی برائی کے پیچھے پڑے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے برائی کے پیچھے پڑ جائے گا، اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے، جس کی خرابی کے پیچھے اللہ پڑ جائے، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے اس کے گھر میں چھوڑے گا۔ ایک دوسرے کی برائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو تانبے کے ناخن دیے گئے تھے، بڑے بڑے تانبے کے ناخن دیے گئے تھے، جس سے وہ اپنے رخسار کو، اپنے گالوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا خطرناک عذاب ہو رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کو چکنا چور کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت پر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ غیبت کا ایک لفظ بہت بڑا سنگین ہے، غیبت کا ایک لفظ بڑا سنگین ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی بات رہی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، حضرت صفیہ وہ تو چھوٹی ہے، وہ تو ناٹی ہے، وہ تو چھوٹی قد کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَقَدْ قُلْتِ لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، اے عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے، ایسا لفظ بولا ہے، اپنی زبان سے ایسی بات نکالی ہے، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے، سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ یہ اتنا خطرناک لفظ ہے۔ تو ایک دوسرے کو کی برائی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال کو کہا تھا، ایک کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، تو بھی اب میری غلطی نکالے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ ہے، بہت چوٹ لگی ان کے دل میں، اور افسوس اور غصے سے بے قرار ہو کر کہا، میں ضرور اس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا، میں یہ چیز ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلاؤں گا۔ چنانچہ جب حضرت بلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ ابو ذر نے مجھے ایسا کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے سے لال ہو گئے اور کہا، اے ابو ذر، تو نے حضرت بلال کو اس کے ماں کی عار دلائی، تمہارے اندر اب تک جہالت ختم نہیں ہوئی ہے، تمہارے اندر کی جہالت اب تک گئی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا
کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین سے استغفار کر دیجئے۔ اور مسجد سے نکلتے ہوئے باہر اپنے رخسار کو زمین پر رکھا اور حضرت بلال سے مخاطب ہو کر کے کہا اے بلال، تم معزز ہو، تم عزت دار ہو، تم محترم ہو، میں ذلیل ہوں، میں رسوا کن ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اپنے رخسار کو زمین پر رکھا اور کہا میرے رخسار پر اپنا پاؤں رگڑو، اپنا پاؤں رکھو، میرے رخسار کو رون ڈالو۔ اے بلال، تم عزت دار ہو، میں ذلیل ہوں، اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھو، رون ڈالو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور حضرت ابو ذر کے گال کو چوم لیا اور کہا اے بلال، اور کہا اے ابو ذر، میں اس گال کو کیسے رون سکتا ہوں، میں اس پیشانی پر کیسے اپنا پاؤں رکھ سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا ہو۔ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور دونوں نے گلے لگ لیے، دونوں نے گلا ملا لیا۔ عزیزان گرامی، آج ہم لوگ ایک دوسرے کو کتنا برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کیا کیا کہہ ڈالتے ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کی برائی بیان کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو چاہیے کہ ہم اس دنیا ہی میں اس سے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے عزت کبھی کم نہیں ہوتی، معافی مانگنے سے عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ معافی مانگنا اخلاق حسنہ میں سے، اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی برائی کرنے سے محفوظ رکھے۔